میزبان حیا جاوید حاضر خدمت خلوص برا سلام قبول کریں۔ 7 اپریل 2024 عیسوی بمطابق 27 رمضان المبارک 1445 ہجری بروز اتوار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ تو ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ جموں کشمیر کے آر پار میں شب قدر کی بابرکت تقریبات انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ طول و عرض میں روح پرور مجالس کا اہتمام۔ لاکھوں فرزندان توحید نے شب خوانی کر کے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ لوگوں کو طبی سہولیات بہم رکھنے کے لیے اگرچہ حال ہی میں طبی عملے کو ڈیوٹی کے اوقات میں تبدیلی کر دی گئی تھی، وہیں ڈلگیٹ میں واقع چسٹ ڈیزیز ہسپتال میں ٹکٹ کاؤنٹر صبح 12 بجے سے پہلے ہی بند کیا جا رہا ہے۔ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ اگرچہ امراض چھاتی کے اس ہسپتال کو حکام نے جی بی پنت ہسپتال سونوار منتقل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، تاہم زمینی سطح پر ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ بہت اپیل کران گورنر صوبس مودی صوبس یہ کس نو تعاون پہ یت یہ گیٹ یہ کورک بند ہپر تھو گیٹ یپر ٹکٹ سے دان کہین سیریز دور پہ پیشنٹ 60-70 ؤری گمت پانس مگر یہ واپس کڑان یہ ہسپتال یہ کم خاطر برائے مہربانی کرت ات سنو یم کیا کران یہ ڈاکٹر دپان نسا وہ یہ کہین علاج ولاج وہ کہین یہ گئی ٹکٹ وکٹ بند۔ جموں کشمیر سے اپسپا کی واپسی کو لے کر کا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا۔ رپورٹ آنے کے بعد وزارت داخلہ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اپسپا کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ صبر رکھیں اور صحیح وقت کا انتظار کریں۔ ہماری تاریخ دیکھیں، ہم نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کی 1 انچ سرزمین پر قبضہ کیا۔ راج ناتھ سنگھ۔ لوک سبھا انتخابات 9 اپریل کو وزارت داخلہ امت شاہ کی جموں آمد کے سلسلے میں تیاریاں شروع۔ جاری پور میں منحوس سبھا میں ایک میگا انتخابی ریلی کے لیے جگہ کو منظوری دی گئی۔ دیگر تیاریوں کے لیے بی جے پی کارکنان و لیڈران آج سے ہی کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کی جیت پر تمام نگاہیں مرکوز ہوں گی۔ ہمیں ملک کے ہر شہری کا دل جیتنا ہوگا۔ آزادی کی جگہ لڑنے والے کانگریس دہائیوں پہلے ختم ہو چکی تھی۔ ان کے منشور پر پوری طرح مسلم لیگ کی چھاپ۔ جاؤ اور دیکھو جموں کشمیر کے ہر کونے میں کیسے ترقی ہوئی ہے اور ترنگے کو کس طرح کا پیار دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ عبداللہ مفتیوں اور گاندھیوں نے جموں کشمیر کو برباد کیا، صرف نوجوانوں کے لیے قبریں بنائی۔ ان تینوں خاندانوں کی گندی سیاست اب جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ گونجتی نہیں ہے۔ بی جے پی نے تشدد کو مؤثر طریقے سے روکتے ہوئے جموں کشمیر میں امن اور ترقی کی شروعات کی۔ ترون چنگ۔ رمضان مبارک کی 27ویں شب پر مسجد حرام اور مسجد نبوی میں لاکھوں فرزندان اسلام نے عبادات کی، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ سرحدوں پر حالات قابو میں، لیکن ڈرون کے ذریعے منشیات اور ہتھیاروں کی سپلائی ایک چیلنج۔ کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت ایک کشمیر بدل رہا ہے۔ لوگ تعمیر و ترقی کے حامی۔ بی ایس ایف اور دیگر حفاظتی ایجنسیاں دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار۔ ڈی جی بی ایس ایف۔ دن بھر کھلی دھوپ نکلنے کے بیچ محکمہ موسمیات نے 10 اپریل تک خشک موسم کی پیشن گوئی کی ہے۔ خشک موسم کے امکان کے چلتے گلمرگ اور جموں کو چھوڑ کر بیشتر مقامات پر رات کے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ۔ مشتبہ افراد کی نقل و حمل ملنے کے بعد رجوری کے کئی علاقوں میں سیکورٹی فورسز کا محاصرہ جاری۔ گاندربل میں نقب زنوں کے ایک بدنام گروہ کا پردہ فاش۔ لاکھوں مالیت کی مسروقہ املاک برآمد، ٹاٹا موبائل بھی ضبط۔ مزید تفتیش جاری، چند مزید ملزمان کی گرفتاری اور مسروقہ مال کی مزید برآمدگی متوقع۔ ایس ایس پی
بارہمولہ میں 2 شرپسند عناصر کے خلاف پی ایس اے عائد دونوں کو ڈسٹرکٹ جیل ادھمپور منتقل کیا گیا۔ آخر میں یہ خبر کہ 3 دہائیوں سے اپنی گرفتاریوں سے بچنے کے بعد بارہمولہ میں پولیس نے 2 مفرور افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔